اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت پر اس لیے گفتگو کی کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے درمیان ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے۔ اہل تشیع حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت اپنے انداز میں کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت حضرت علی سے محبت اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اس پر بحث فرمائی تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ آیا اہل سنت والجماعت کا موقف کس حد تک معتدل ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب نمبر 36 دفتر دوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت اہل سنت والجماعت کی شرط ہے، اور جو شخص یہ محبت نہیں رکھتا وہ اہل سنت سے خارج ہے اور اس کا نام خارجی ہے۔ اور جس نے حضرت امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں افراط کو اختیار کیا ہے، اور جس قدر محبت مناسب ہے اس سے زیادہ اس سے وقوع میں آتی ہے، اور وہ محبت میں غلو سے کام لیتا ہے، اور حضرت خیر البشر علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب اور تابعین اور سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریق کے برخلاف چلتا ہے تو وہ رافضی ہے۔ اس میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دل سے آپ کے مقام اور مرتبے کو تسلیم نہیں کرتا، جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چاہت اور محبت اور ان سے قلبی لگاؤ موجود نہیں ہے، صرف زبان سے اقرار نہیں، وہ خارجی ہے اہل سنت کے نزدیک، کیونکہ اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو شرط سمجھتے ہیں ایمان کے کامل ہونے کی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے نفرت نہیں کرے گا، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو ایمان کا پیمانہ فرمایا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت صرف ایک شخصیت سے محبت نہیں ہے، بلکہ ایمان کے پیمانے کے طور پر، ایمان کے پیرامیٹر کے طور پر اس کو استعمال کر کے بہت سی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سا شخص دل سے اسلام لایا ہے یا نہیں لایا۔ اس چیز کا بھی فیصلہ اس کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو شخص حضرت علی سے محبت نہیں کرتا وہ خارجی ہے، اہل سنت سے خارج ہے، اس کو اہل سنت میں داخل نہیں رکھا جائے گا، اور جس نے اس کو اہل سنت و جماعت میں نہیں سمجھا جائے گا، اور جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں افراط کو اختیار کیا، یعنی اس قدر محبت کی کہ آپ جو محبت کرنا، جس انداز میں محبت کرنا نامناسب تھا، اب وہ کیسے نامناسب تھا؟ محبت تو جتنی بھی کی جائے کسی بھی صحابی سے وہ کم ہے۔ تو یہ چیز بھی موضوع بحث بنی کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبت میں غلو اس حد تک کرتا ہے کہ وہ حضرت خیر البشر علیہ الصلاۃ والسلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور تابعین اور سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریق کے برخلاف چلتا ہے، اور صحابہ اکرام کے بارے میں وہ غلط انداز سے گفتگو کرتا ہے، تو وہ رافضی ہے، اس کو اہل سنت و جماعت میں بھی اس کو بھی شمار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں اتنا غلو سے کام لینا اور اس انداز سے محبت کرنا کہ وہ
آپ کے مقام و مرتبے کو اس قدر بڑھا دینا کہ انبیاء کے ساتھ آپ کا موازنہ کرنا یا افعال الہی میں آپ کو شریک قرار دینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ افراط ہے. یعنی اس قدر محبت مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کو گستاخی، پہلے انبیاء کی گستاخی اور پھر شرک کی جانب گامزن کرتی ہے. جس طرح آج کل اہل تشیع ذاکرین کا یہ شیوا ہے اور وہ ان کا طریقہ ہے، انداز گفتگو بھی اسی طرح ہے کہ وہ عوام کو جوش دلانے کے لیے بعض اوقات افعال الہی کو حضرت علی سے منسوب کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات سیدنا خیر البشر علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے برابر یا اس سے کم بتاتے ہیں، جو کہ انتہائی صریحاً ایسی قسم کی گستاخی ہے جو انسان کو کفر سے بھی، حالت کفر، چلو حالت کفر تو ہے ہی، اس سے بھی آگے لے کے جاتی ہے. بس حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین کی محبت میں افراط و تفرید کے درمیان جن کو رافضیوں اور خارجیوں نے اختیار کیا ہے، اہل سنت والجماعت متوسط ہیں اور شک نہیں کہ حق وسط میں ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں جو افراط ہے، افراط و تفرید ہے، اس کے درمیان ایک طرف رافضی ہیں، ایک طرف خارجی ہیں، اور درمیان میں اہل سنت و جماعت ہیں. اور حق، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بے شک حق وسط میں ہوتا ہے، تو اہل سنت و جماعت متوسط ہیں اور شک نہیں کہ حق وسط میں ہے، اور افراط و تفرید دونوں مضموم ہیں. یعنی آپ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں افراط کرنا، افراط سے کام لینا، تفرید سے کام لینا، آپ کی محبت کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا اور آپ کے مقام و مرتبے کو کم کر کے بیان کرنا. خوارج کا جو تعلق، خوارج کا جو طرز تکلم رہا، اور جس طرح آج کل اسی شکل میں وہابیزم نے اس کی جگہ لی، پھر مختلف فرقے اس وہابیزم میں سے نکلے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ کو ٹارگٹ کیا، تو اور آپ کی محبت کو اور آپ کے مقام و مرتبے کو کم کر کے بتانا شروع کیا. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی انسان کے لیے، انسان کے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب نمبر 7 دفتر اول میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس واسطے آیا ہوں کہ تجھ کو آسمانوں کا علم سکھاؤں. جب میں اچھی طرح متوجہ ہوا، یعنی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اثر کوٹ کیا ہے کہ میں اس واسطے آیا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ میں اس واسطے آیا ہوں کہ تجھ کو آسمانوں کا علم سکھاؤں. پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اچھی طرح متوجہ ہوا تو تمام خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اس مقام کو حضرت امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کے ساتھ مخصوص پایا. یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی نگاہ اس طرف فرمائی، یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو تصرف کی طاقت اور باطنی علوم سے نوازا ہوا تھا، تو مراقب ہوئے، متوجہ ہوئے، تو آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ القاء ہوا کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اس مقام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی نے نہیں پایا، کہ علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے. یہ مقام اور کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے. اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب نمبر 11 دفتر اول میں آپ فرماتے ہیں، چنانچہ اہل بیت میں سے سوائے امام الشہیدین اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہم کے اس مقام میں قرار و ثبات نہیں رکھتے، لیکن عبور اس میں واقع ہوا ہے. بڑی باریک نظر سے معلوم کر سکتے ہیں، اور یہ کہ اس مقام سے نامناسب دیکھا تھا. اور حضرت امام احمد بن حنبل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تجھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، جس کو یہودیوں نے یہاں تک دشمن سمجھا کہ ان کی ماں پر بہتان لگایا، اور نصارہ نے اس قدر دوست رکھا
اور ان کو اس مرتبے تک لے گئے کہ جس کے وہ لائق نہیں تھے، یعنی ابن اللہ کہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2 شخص میرے حق میں ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو میری محبت میں افراد کرے گا اور جو کچھ مجھ میں نہیں ہے وہ میرے لیے ثابت کرے گا، اور دوسرا وہ شخص جو میرے ساتھ دشمنی کرے گا اور عداوت سے مجھ پر بہتان لگائے گا، یعنی وہ شخص بہت ہی جاہل ہے، جو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی جاہل ہے جو اہل سنت و جماعت کو حضرت علی کے محبوں میں شامل نہیں کرتا یا حضرت علی کے محبوں میں سے نہیں جانتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثال بھی ہمارے درمیان ایسی ہی ہے جیسے عیسائیوں کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ عیسائیوں کے لیے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تجھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، جس کو یہودیوں نے یہاں تک سمجھا کہ ان کی ماں پر بہتان لگا دیا، اور نصارہ نے اس قدر دوست رکھا کہ ان کو اس مرتبے تک لے گئے کہ جس کے وہ لائق نہیں تھے۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ خوارج نے اور آج کل وہابیزم نے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے، ان عقائد نے جو کہ برِ صغیر میں پھیلے اور دوسری بعض اور دنیا کے ممالک میں پھیلے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک مہم شروع کی اور لوگوں کو آپ کے مقام و مرتبے کو لوگوں کے دلوں میں کم کرنے کی کوشش کی، اور آپ کے مقام و مرتبے کو کم بتا کر لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے ناآشنا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، یہ بھی ایک موضوع ہے، کیونکہ یہ وہابیزم کی جڑیں 17ویں 18ویں صدی کے بعد سے سعودی عرب سے پھیلی، اور انہوں نے وہاں ملوکیت کو رائج کیا، اور اس کی نشو و نما کے لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کا جو سٹانس تھا، پولیٹیکل سٹانس تھا خلافت پر، جب تک وہ لوگوں کے دلوں میں قائم ہے تو لوگ کبھی بھی ملوکیت کے جبر کے قائل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ امام حضرت علی سے شروع کیا جائے اور اہل بیت اطہار کے مقام و مراتب کو کم کر کے امام علی مقام کی جنگوں کو موضوع بحث بنایا جائے اور امام علی مقام کو باغی دکھایا جائے لوگوں کی نظروں میں، اور یزید کو حق پر دکھایا جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ موضوع پکڑا کہ حضرت علی کی محبت کو لوگوں میں کم کیا جائے، جو آج تک جو سلسلہ جاری ہے، اور جس کو پھر اہل سنت والجماعت کے علماء نے جس کو آگے سے جس کا مقابلہ کیا، جس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی، اور نصارہ نے اس قدر دوست رکھا اور ان کو اس مرتبے تک لے گئے کہ جس کے وہ لائق نہیں تھے۔ یعنی عیسائیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس طرح محبت کی جس طرح اہل تشیع حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور امام علی مقام سے اور اہل بیت اطہار سے جس انداز میں محبت کی، جو ان کے نزدیک اماموں کے 12 اماموں کے یا مختلف امام جو ان کے موجود ہیں، ان کے اختیارات ہیں، اور افعال الہی میں ان کو شریک قرار دینا، اور
ان کو انبیاء سے افضل قرار دینا، یہ جو طرز عمل ہے اہل تشیع کا، یہ سراسر کفر و شرک ہے، اور یہ ایک ہلاکت کی نشانی ہے، ہلاکت کا باعث ہے ان کے لیے. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2 شخص میرے حق میں ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو میری محبت میں افراد سے کام لیں گے اور جو کچھ مجھ میں نہیں ہے وہ میرے لیے بتائیں گے جیسے کہ اہل تشیع حضرات، اور دوسرا وہ شخص جو میرے ساتھ دشمنی کرے گا اور عداوت سے مجھ پر بہتان لگائے گا. تو وہ شخص بہت ہی جاہل ہے. مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اہل سنت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبوں میں سے نہیں جانتا اور حضرت امیر کی محبت کو رافضوں سے مخصوص کرتا ہے. یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رافضیت ہی حقیقت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحیح طور پہ محبت کرنے کی، تو وہ خطا پر ہے. مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت اہل سنت و جماعت ہی حضرت علی سے صحیح طور پر محبت کرنے والی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت جو ہے وہ رفس نہیں ہے. اگر اہل تشیع حضرات بھی صرف حضرت علی سے محبت کریں، بے شک انتہا کی محبت کریں، لیکن خلفائے ثلاثہ پر تبرہ اور بیزاری نہ کریں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں نہ دیں، ان کے بارے میں فحش قسم کی گفتگو نہ کریں، ان کے بارے میں غلط انداز سے ان کی جنگوں کو موضوع بحث نہ بنائیں، اور من گھڑت اور بے بنیاد واقعات ان سے منسوب نہ کریں، تو ان کو رافضی نہ کہا جائے. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت میں افراط شرک تو ہو سکتا ہے، بدعت تو ہو سکتا ہے، کفر کی طرف تو لے کے جا سکتا ہے، لیکن رفض نہیں ہے. تو رفض کیا ہے؟ یہ خلفائے ثلاثہ پر، امہات المومنین میں سے بعض پر تبرہ کرنا، ان کے بارے میں طعن و تشنیع سے کام لینا رفض ہے. اگر اس محبت کو رفض کہتے ہیں، اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو رفض کہا جائے، مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو صرف رفض کہا جائے تو پھر یہ مذموم نہیں ہے، کیونکہ رفض کی مذمت دوسروں کے تبرہ کے باعث ہوتی ہے، نہ کہ ان کی محبت کے باعث. بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے محب اہل سنت و جماعت ہیں، اور حقیقت میں اہل بیت کا گروہ بھی یہی لوگ ہیں، نہ کہ شیعہ جو اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گروہ اہل بیت خیال کرتے ہیں. اور اگر یہ لوگ یعنی شیعہ اہل بیت کی محبت پر کفالت کریں اور دوسروں پر تبرہ نہ کریں، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب کی عزت اور توقیر بجا لائیں اور ان کے لڑائی جھگڑوں کو نیک وجہ پر محمول کریں، تو اہل سنت و جماعت میں شامل ہوں گے. تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ اہل تشیع حضرات کیا کیا چیزیں نہ کریں، کیا کیا چیزیں چھوڑ دیں. تو فروعی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن اہل تشیع حضرات جو یہ چیزیں اگر نہ کریں، یعنی خلفائے ثلاثہ پر یا حضرت ابوبکر صدیق پر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ تبرہ نہ کریں، آپ کے بارے میں غلط گفتگو نہ کریں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور بعض امہات المومنین کے بارے میں طعن و تشنیع اور غلط گفتگو اور بہتان تراشی سے کام نہ لیں اور احترام کریں. اور جو جنگیں ہوئیں صحابہ کرام کی، ان کو نیکی پر محمول کریں، یا اگر ان کے دل اس پر مکمل طور پہ قائل نہیں ہیں تو کم از کم خاموش رہیں، تو وہ بھی اہل سنت و جماعت میں داخل سمجھے جائیں گے. یعنی ان پر یہ رفض کا جو فتویٰ ہے وہ نہیں لگایا جائے گا، اور ان کے ساتھ صرف نظر سے کام لیا جا سکتا ہے، ان کو بیچ میں شامل کیا جا سکتا ہے، معاف کیا جا سکتا ہے، خارجیوں اور رافضوں سے باہر ہو جائیں گے.
یعنی اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا خروج ہے، اور صحابہ اکرام پر، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبرہ کرنا رفض ہے۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اہل بیت کی محبت شرط ایمان ہے، اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ ایمان کامل ہونے کی نشانی ہے۔